موت کا فرشتہ جب آتا ہے اسرائیل علیہ السلام تو اس سے کو وعدہ لیا اور دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ میرے پاس جب آؤ سانس نکالنے کے لیے تو پہلے مجھے اطلاع کر کے آنا تاکہ میں اس کے لیے تیاری کر لوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یقیناً میں ضرور اطلاع کر کے آؤں گا، اچانک نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا بھائی، تو پھر آپ آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ اطلاع کیوں نہیں کی؟ وعدہ یاد نہیں رہا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ کے سامنے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ اطلاع نہیں تھی؟ سبحان اللہ۔ کیا آپ کے سامنے بوڑھے چلے گئے یہ اطلاع نہیں تھی؟ جوان چلے گئے اطلاع نہیں تھی؟ بچے چلے گئے اطلاع نہیں تھی؟ نوجوان چلے گئے، عورتیں چلے گئی، مائیں چلے گئی، بہنیں چلے گئی، یہ اطلاع نہیں تھی؟ کیا میں اچانک آیا ہوں آپ کے پاس؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچانک نہیں آیا، تو نے اطلاع دی تھی، اور یہی اطلاع میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کتنے جنازے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا چکے، کتنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، علاقے کے لوگوں کے، اہل ایمان کے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے، بچوں کے پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں۔ یہ اطلاع نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس اطلاع کے لیے اور کسی کی ضرورت ہے؟ یہی سب سے بڑا واعظ اور اطلاع ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل میری اور آپ کی باری ہے، نہ جانے ہم میں سے کس کی باری ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا، پھر زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے موت کو پیدا کیا ہے کہ جس کو زندہ کروں رکھوں، دنیا میں بھیجنا ہے، زندگی بخشنی ہے، اسے موت ضرور آئے گی۔ اللہ کے علاوہ سب کو موت ضرور آنی ہے۔ جب میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے تو پھر وعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے بگا علماء کرام یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، مسلمان کو تو یاد دہانی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی بات کے لیے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین اور وقت کے عادل امام عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو رکھا کہ مجھے روزانہ موت کی یاد دلاتے رہنا، آخرت کے گھر کی فکر کرتے رہنا۔ حالانکہ امیر المؤمنین ہے، اور وہ امیر المؤمنین جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے والے ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی آدمی رکھنے کی، یاد دہانی کرانے کی؟ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق تھا کہ مجھے روزانہ موت کی یاد دلاتے رہنا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جواب دے دیا اس غلام کو، اس نوکر کو، کہ آج کے بعد نہیں آنا میرے دروازے پر۔ پوچھا کہ یا امیر المومنین مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ تو کہا گستاخی نہیں ہے، یہ میری داڑھی میں سفید بال دیکھ رہے ہو، یہی مجھے آج کے بعد موت کی یاد دلاتا رہے گا، مجھے آخرت کی یاد یہی دلاتا رہے گا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی واعظ اور نصیحت ہے، یہی واعظ اور نصیحت ہے کہ جنازے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی نے بہت عرصہ بٹسنگڑا میں بھی گزارا، ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے علاقے میں بھی، آپ لوگوں کے سامنے، اور یہاں ان لوگوں کے درمیان یہاں بھی 15-20 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکے ہیں۔ بہت اچھے، انتہائی مخلص اور دل کے صاف انسان تھے، معاملات ہوتے رہتے ہیں انسان کے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان کے کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان کے اولاد موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، اور اگر ان کی زبان سے کسی کو، چاہے یہاں یا اپنے علاقے میں، مجھ سمیت کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، زبانی کلامی کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔